زچہ بچہ ہاسپٹل جو کہ حمزہ شہباز کے نام سے لکھا ہوگا. پھر آگے آپ رائٹ جائیں گے, حمزہ سے آگے حسن نواز آ جائے گا. حسن نواز سے آپ لیفٹ مڑیں گے تو سیدھی جائیں گے تو آپ کو سامنے درزی کی نواز شریف والی دکان نظر آئے گی. کتاب میں ایسی کوئی ایگزامپل موجود ہے کہ حرام کی ایسی چیزیں ہوں تو وہ حلال ہوتی ہے؟ ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے؟ سر لاہور اکثر چلے جاتے ہیں, بڑا مشہور تھا کہ وہ راستہ لوگ غلط بتاتے ہیں اور میرے ساتھ کچھ خود بھی اتفاق ہوا. آپ سے اگر راستہ کسی درزی کا پوچھنا ہو تو کیسے بتائیں گے آج کل؟ دیکھیں, آج کل اگر درزی کا راستہ پوچھنا ہونا تو اس طرح سے لوگ جو ہیں آپ کو بتائیں گے, یعنی کچھ عرصے تک کر لیں کہ کچھ عرصے تک, مہینے 2 یا 4 مہینے تک, کہ جب آپ نکلیں گے یہاں سے تو لوگ جو ہیں وہ کوئی بندہ بھی آپ سے پوچھے گا تو آپ کو پنجاب کا بندہ کیسے پتہ دے گا؟ وہ کہے گا کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے, سب سے پہلے آپ نے نواز شریف ٹوتھ پلازا جو ہے وہاں کراس کرنا ہے, آگے مریم نواز پل آئے گا, وہاں سے آپ آگے گزریں گے تو ایک انڈر پاس آئے گا جس کا نام ہے کلثوم نواز, وہاں سے آپ سڑک پر لیفٹ سائڈ پہ مڑیں گے تو آگے پھر آئے گا زچہ بچہ ہاسپٹل جو کہ حمزہ شہباز کے نام سے لکھا ہوگا. پھر آگے آپ رائٹ جائیں گے, حمزہ سے آگے حسن نواز آ جائے گا, حسن نواز سے آپ لیفٹ مڑیں گے تو سیدھی جائیں گے تو آپ کو سامنے درزی کی نواز شریف والی دکان نظر آئے گی. تو کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ اتنی تختیاں لگا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر, جو عمران خان نے کام کیے اس کے اوپر بھی تختیاں لگا کے, جو اسپتال ہیں, جو اسکول ہیں, جو کالجز ہیں, ہر جگہ کے اوپر تختیاں. اچھا سر, عمران خان صاحب جو کینسر ہاسپٹل بنے ہیں اتنا اختیارات رکھتے ہیں, خدا نخواستہ ان کا نام تو چینج کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان کا, مریم صاحبہ کا؟ نہیں, دیکھیں, عمران خان نے اگر شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تو وہ حکومتی خزانے سے نہیں بنایا, یہ تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. عمران خان نے اگر ایک اچھا کام کیا, ان کی والدہ کو کینسر تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بنیاد رکھنی ہے شوکت خانم کی اور ان کے نام کی اپنے والد, اس کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں جا کر لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے, کلیئر بتایا کہ میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں اور یہ میرا مقصد ہے کہ ہمارے لوگوں کا فری علاج ہو. تو وہ ایک کاز تھا جس کے لیے انہوں نے محنت کی. یہ کیا کر رہے ہیں کہ پیٹرول سے پیسہ, عوام کی جیبوں سے پیسہ, چیزوں کے اوپر ٹیکس کا پیسہ, بجلی کے بلوں کے اوپر پیسہ جو ٹیکس لگاتے ہیں, اسی طرح گیس کے اوپر پیسہ, ٹھیک ہے, تمام چیزوں کے اوپر سے پیسہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے جو ہے کوئی چیز بنا کر تو اوپر نواز شریف کا نام لکھ دیں گے. بھائی وہ بندہ جس کو جو ہے ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہرایا ہے تو اس کا نام لکھ رہے ہیں, اس کا تو چور ہے, چور کا نام آپ کیوں کسی ادارے اچھے ادارے کے اوپر لکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو کام پہلے کے ہیں ان کے اوپر نام چینج کر کے, اور ہمیشہ کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے نام سے ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ مریم نواز کے نام پہ رکھ دیں. اور ادھر وہ کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مجھے شوق نہیں ہے خود کی تعریف کرنے کا یا شوق کام کرنے کا. بھائی اجے تو شوق ہوتا تو پھر تھی پتہ نہیں کی کرتے. دیکھیں آپ ایسا الزام لگا رہے ہیں, ان کے اپنے بیٹے کا چالان کروایا مریم نواز صاحبہ نے, اور مریم نواز صاحبہ نے ایز اے وزیر اعلیٰ شاباشی دی ہے ان کو. وہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ ہم نے اپنی جو ہے, اصل میں یہ ایک پورا پلان بناتے ہیں, اس پلان کے تحت پہلے ہی اہلکار کو بتا دیا ہوگا اور پھر اس چالان کو پھر ڈالیں گے کہ ہم نے تیز رفتار سارا کیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ چالان کٹا کیوں ہے, وہ اس نے وائلیشن کیوں کی ہے. ایک پورا پلان بناتے ہیں تاکہ عوام کے اندر پذیر ہے. کیا اس میں ووٹ بینک میں فرق آ گیا؟ عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ 90% سے اوپر جا چکا ہے. جڑے کو 10% پٹواری یا مولانے یا دوجے طریقے رہ گئے نا, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کا کلمہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان کے حق میں بول لیں گے. تو عمران خان جو ہے نا وہ اگر بات کرتا ہے نا, کلمہ پڑھتا ہے, تو وہ اس لیے بات کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. تو آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک, ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پر مسلمان ہیں تو ہم آزاد. آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو تمام حقوق حاصل ہوں, آپ کے ادارے آزاد ہوں, آپ اپنی مرضی سے رہ سکیں, کوئی آپ کو بیرونی سازش کے ذریعے ہٹا نہ سکے, عوام کے ووٹ کا احترام ہو, کوئی پی کے ایکٹ نہ ہو, کوئی آرٹیکل 19 کے مطابق جو. اچھا سر, میں آتا ہوں سینٹ الیکشن کے حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت اچھا کردار نبھایا اور وہ پراپر کھلاڑی نکلے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیٹ دی, انہوں نے امیر مقام کے بیٹے کو بھی سیٹ دی, JUI کو بھی سیٹ دی, PPP کو بھی سیٹ دی, مراد سعید کو سیٹ دے کر کارکنوں کا بھی دل جیت لیا, کسی کو خفا نہیں کیا انہوں نے. جو کارکن ہے نا, میری بڑی مجھے تکلیف ہے جب سے میں یہ الیکشن ہوا ہے کہ کارکن جو ہے وہ اس کا رائٹ پہلے بنتا ہے کہ کارکن ہمارا جاتا سینٹ کے اندر. مجھے بڑا خود تکلیف ہے, لیکن میں کارکنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں. آج کیونکہ عمران خان جیل میں ہے, اگر باہر ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. تو لہٰذا جو صورتحال سے دو چار ہیں, عمران خان تب ایکسیس محدود ہے, آج فیملی بھی نہیں جا پا رہی, ہم نہیں جا پاتے. تو جب جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہے تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ فیصلہ اس پر آپ بالکل جو ہے وہ نہ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان نے 2024 کے الیکشن کے اندر عام آدمیوں کو آگے لے کر آئے. مجھے ٹکٹ دیا, میں لینڈ لارڈ نہیں ہوں, ایک عام گھر سے میرا تعلق ہے, اسی طرح بے پناہ لوگوں کو دیا. تو آپ کا لیڈر جو ہے آپ کے بارے میں سوچ رکھتا ہے. اور مراد سعید کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک عام آدمی ہے, وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی لینڈ لارڈ ہے.
اسی طرح سے دیگر لوگ ہیں. تو عمران خان پوری اپرچونٹی دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موقع ملے گا. آج ایک کارکن ملا مایوس ہوتے یعنی کہ ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ورکر کا پہلے حق ہے. اور دوسری بات یہ رہے گی کہ جو الیکشن سینٹ کا ہوا ہے کے پی کے اندر، مولانا صاحب ہوں یا کوئی اور جماعت، مخصوص نشستوں کے اوپر حلف لینا بالکل یہ کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا تھا. حرام کی کمائی کتنی کوئی کھا لے. اچھا، حرام کی خیرات جو ہے وہ جائز ہوتی ہے کہ نہیں نہیں، سر؟ حرام کی خیرات جو ہے وہ حرام ہی ہوتی ہے. حلال کی جو ہے خیرات جو ہوتی ہے، حلال چیز ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے. اچھا سر، آپ نہیں کہیں گے آپ اور ہم اسلامی علم شاید اتنا نہیں رکھتے ہیں جتنا فضل الرحمان صاحب رکھتے ہیں، تو کیا اسلام میں کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی اگزامپل موجود ہے کہ حرام کی ایسی چیزیں ہوں تو وہ حلال ہوتی ہے، لے لینی مولانا صاحب سے چاہیے؟ یہ پوچھیں نا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ آپ کو جواب دیں گے. کوئی جواب نہیں دیں گے. تو اس میں ہی آپ کو جواب مل گیا. زبردست، بہت شکریہ سر، تھینک یو.